وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یقین کرو میرے بھائیو، اگر محمد حنیف اسی شرک کے اوپر مر گیا، سجدہ تعظیمی اور 3-4 شرک اس کے اور بھی ثابت ہیں، تو اس کے بعد جماعت میں بہت کھلبلی مچے گی، بہت زیادہ شیطان کو موقع ملے گا، اور ایک تو یہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گی، دوسرا یہ ہے کہ یہ مصیبت میں پھنس جائیں گے کہ اب کیا کیا جائے۔ اب بعد میں اگر ان کو احساس بھی پیدا ہو گیا کہ محمد حنیف صاحب سے غلطی ہوئی تھی اور وہ شرک پر مر گئے ہیں، اب ان کے اوپر فتویٰ تو پھر لگانا پڑے گا، وہ فتویٰ تو لگائے بغیر بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے۔ تب وہ درمیان میں ڈوان ڈول ہو جائے گا کہ ایک نیا موقف آ جائے گا ان کا سامنے، ایمان خالص باقی نہیں رہے گا ان کے اندر۔ اس لیے جماعت کے لوگوں، اگر صحیح معنوں میں تم واقعی اگر محمد حنیف کے خیر خواہ ہو تو اس کو اس ظلم سے روکو، اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم، مدد کرو ان کی بھائی کی۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، مظلوم ہے تو مدد کرنا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اگر وہ ظالم ہے تو کیسے کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر صحیح معنوں میں آپ کو جماعت سے محبت ہے، جنت جانا چاہتے ہو، جہنم سے بچتے ہو، ایمان خالص کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہو، تو محمد حنیف کو ابھی زندہ ہیں، ان سے جا کے، ہماری تو وہ نہیں سنتے، ہمارے ساتھ تو بات چیت کا دروازہ انہوں نے بند کر دیا ہے، لیکن آپ لوگ تو اندر ہیں۔ یہ جتنا یہ مرکزی شورا ہے، پنجاب شورا ہے، اور یہ لوگ ہیں، حتیٰ کہ یہ فیس بک کے اوپر نیاز اللہ صاحب کی بھی کچھ وہ پوسٹیں آتی رہتی ہیں، لیکن اصل جو کام کرنے کا وہ نہیں کر رہے، کہ جماعت کے اندر اتنا فتور آ گیا، اتنا شرک آ گیا، اس کی طرف ان کو کوئی توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح کفایت اللہ فاروقی ہیں، ہمارے لطیف حسن صاحب ہیں، کوئی ان کو احساس ہی وہ اور ابو الحسن ہے لاہور کے، سہیل ملک ہیں، تو ذرا برابر ان کو کوئی جو ہے نا احساس نہیں ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ باقی تو یہ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اپنے بھائی کو سمجھاؤ اور اس کو ظلم سے روکو، بہت بڑا ظلم کیا، یقین کیجیے انہوں نے۔ ایک تو عقیدے کے اندر بربادی لائے ہیں، پھر جو صحیح عقیدے والے تھے جو ان کو سمجھا رہے تھے، اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ساری کیسٹیں، سارے ان کے بیانات ان کے سامنے لائے ہیں، اور بتایا کہ دیکھو یہ صحیح تفسیر ہے، اور آپ کو دھوکہ لگا ہے، الٹی آپ بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی صاحب سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ بھائی غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے، لیکن یہاں اس معاملے کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف جو ہے وہ قرآن کے بالکل مطابق ہے۔ سورہ مریم کی آپ 58 نمبر آیت پڑھیں، اور سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت اور ایک آیت پہلے یہ والی پڑھیں، تو آپ کو بالکل کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ تمام انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، شکر گزاری اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ باقی محمد حنیف صاحب کا یہ کہنا کہ شکر گزاری کے طور پر وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے، تو یہ بہت ہی بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ پھر جو دیکھو صحیح عقیدہ لوگ تھے، ان کے ساتھ کتنی سختیاں انہوں نے کی ہیں، بائیکاٹ کر دیا انہوں نے، اور کتنی ایسی چیزیں تھیں، مسجد کو 6 مہینے کے لیے تالا لگا دیا، اندازہ لگائیے۔ پھر مسجد توحید جو تھی اس کو چھوڑ دیا، وہاں مت جاؤ، کیوں؟ وہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو سجدہ ہوا ہے، اندازہ لگائیے۔ پھر کوئی لٹریچر وہ جو لکھ کے ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، وہ ساتھیوں کو نہیں پڑھنے دیتے ہیں۔ اب لیٹسٹ ان کا بیان یہ آیا کہ بالکل ان سے بائیکاٹ کر دو، اور کوئی ذرہ برابر ان کی کوئی تقریر نہ سنو، بیان نہ سنو، اور اگر تم یہ کرو گے، اگر ان کی بیان سنو گے تو پھر قرآن کے تم انکاری ہو، یہ نہیں تم پھر امیر کی اطاعت نہیں کر رہے ہو۔ اس طرف لوگوں کو اپنے شکنجے میں کس دیا۔ تو یہ معاملہ ہے میرے بھائیو، تو ظالم کو ظلم سے روکو اور حق کا ساتھ دو۔ آج موقع ہے، یہ ہمیشہ یہ باتیں آپ کو نہیں بتائی جائیں گی، یہ چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، مرنے کے بعد تو واپس نہیں آ سکو گے۔ اس لیے آج موقع ہے، ان کی زندگی کے اندر ان سے توبہ کرواؤ، سچی توبہ کراؤ، اور صحیح عقیدہ لوگوں کو آگے لاؤ، کسی ایسے آدمی کو امیر بناؤ جو بالکل صحیح عقیدہ ہو۔ اور کتنی بڑی جماعت تھی، اور کتنے اللہ نے آپ کو وسائل دیے تھے، جب وسائل زیادہ ہوئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوتا، ہمیشہ یہی ہوتا رہا، قومیں اسی طرح بگڑتی رہی، انبیاء کے ماننے والے بعد میں آہستہ آہستہ جا کے شرک میں مبتلا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے؟ ہمیشہ ہوا ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہوا ہے، اسی ابلیس نے یہ کارنامہ انجام دیا، اندر سے آیا ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ بیرونی طور پر نہیں دبائے جا سکتے ہیں، اندر سے ایسا اس نے ماحول پیدا کر دیا کہ اس نے پھر شرک کے اندر مبتلا کر دیا آپ کو،
غور کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرو، اور مل بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرو، اللہ کی کتاب کی طرف اس مسئلے کو پھیرو، نبی علیہ السلام کی سنت کی طرف اس مسئلے کو پھیرو۔ اور اس دور میں جو موحد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف اس کی بہترین تفسیر کی ہے بلکہ فتویٰ بھی لگایا ہے کہ جس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، جس کا ایمان خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ غور کریں کس نے اس طرح تفسیر کی ہے؟ اس طرح تفسیر کی ہے منور سلطان نے، قاری خلیل الرحمن نے، محمد حنیف نے، سعید احمد نے، انیس الدین نے۔ کیوں؟ ان کے جو ہے نا عقیدے کے اندر خرابی تھی، وہ اللہ تعالیٰ باہر لے آیا ہے۔ تو لہٰذا ان کی وجہ سے اپنی آخرت اور اپنی بیوی بچوں کی آخرت برباد نہ کرو۔ بہت زبردست، زمین اور آسمان جتنی بڑی جنتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے اندر دھکیل دیے جاؤ گے، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر، اور ہتھوڑے اور گرز مارے جائیں گے، اور آگ کے اندر یہ سب کچھ ہوگا۔ اللہ کے بندو ڈرو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کا فیول برننگ مٹیریل انسان ہوں گے اور بڑے بڑے پتھر ہوں گے، گندک کے بڑے بڑے پتھر۔ وہاں کیا کرو گے؟ واپس تو نہیں آ سکو گے۔ تو بتاؤ کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ تمہیں رات کو نیند نہیں آنی چاہیے یہ مسئلہ حل کیے بغیر۔ بہرحال کوئی نہیں، پہلے بھی میں گیا تھا، اور ہم نے تو پورے پاکستان میں دعوت اللہ کی ہے۔ ابل اللہ رسالہ آپ کے سامنے وہ پڑھو، آپ کے لیے لکھا گیا ہے، پورے دلائل کے ساتھ لکھا گیا ہے، قرآنی دلائل ہیں، حدیث کے دلائل ہیں، اور موازنہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تشریح، سوال و جواب سب اس میں ڈال دیے گئے ہیں، اور محمد حنیف کا جو موقع ہے وہ بھی اس میں ڈال دیا گیا ہے۔ تو آپ خود فیصلہ کرو۔ اور ابھی انشاءاللہ پھر ہمارا دعوت اللہ کا پروگرام ہوگا چند مہینوں بعد پورے پاکستان۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، یہ دعوت نہیں رکنے والی نہیں ہے، یہ دعوت انشاءاللہ اور زیادہ شدت کے ساتھ آگے بڑھے گی انشاءاللہ، اور پوری دنیا میں پھیلے گی، رنگ جہاں بدلی ہوگا۔ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔